4 شعبان 4 ہجری کی پرنور روشن اور حسین صبح خاتون جنت جگر گوشہ رسول سید النساء فاطمۃ الزہرا کے گھر سے آنے والی مسحور کن خوشبو مدینہ طیبہ کے مقدس فضاؤں کو مزید خوشبودار کر رہی ہے۔ آج اللہ نے انہیں ایک اور عظیم فرزند ارجمند سے نوازا ہے۔ ولادت باسعادت کی اطلاع پا کر امام الانبیاء سرور کونین رحمت عالم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کے گھر تشریف لائے، چہیتی اور لاڈلی بیٹی کو پیار کیا، پھر جگر گوشہ علی و بطول کو گود پہ لے کر کانوں میں اذان دی اور دعاؤں کے انمول تحفوں کے ساتھ اپنا لعاب مبارک نومولود کے دہن میں داخل فرمایا۔ 7ویں دن حضرت علی مرتضیٰ نے عقیقہ فرما کر حرب نام تجویز کیا، لیکن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حسین نام رکھا گیا۔ حسین کرمین آئینہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کا چہرہ انور اور جسم عطر مشاہدہ رسول ہے، جو نبی مکرم کے باغ کے پھول اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے زانوئے مبارک پر بٹھایا اور صحابہ سے فرمایا، لوگوں پہچان لو، یہ میرا نواسہ حسین ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ 7 برس تک سرور کونین کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شفقت پدری خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آغوش محبت میں صبر و استقامت، حق و صداقت، جرات و شجاعت، تسلیم و رضا، اثار و قربانی اور نانا کے دین پر مر مٹنے کا درس لیتے رہے۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ارض و سما نے کربلا کے صحرا میں حق و باطل کا محیر العقول واقعہ دیکھا کہ جب حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ و بقا کے لیے نواسہ رسول اور لخت جگر علی و بطول نے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنے گھرانے کے افراد کو نانا کے دین پر قربان کر دیا، ایک ایک کر کے عزیز و احباب اور جگر گوشوں کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے رہے، معصوم بچوں کے سینے زیر آلود تیروں سے چھلنی ہوتے رہے، پیاسی اور بھوکی بچیوں کی صداؤں سے کربلا کی فضائیں لرزتی رہیں، یہاں تک کہ آپ نے خود بھی سینکڑوں دشمنوں کے سر قلم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو وقت کے یزیدوں کے سامنے کبھی نہ جھکنے کا لازوال سبق دیا۔ واقعہ کربلا دراصل تاریخ انسانیت کا وہ بڑا سانحہ ہے کہ جس نے تاریخ کے اوراق میں حق و صداقت کے ایک نہایت روشن باب کا اضافہ کر کے مظلوم انسانوں کو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم و جبر کے خلاف باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا شعور دیا۔ نواسہ رسول شہید کربلا نے طاقت کے نشے میں چور، تکبر اور نخوت کے پی کر یزید کو ببانگے دہل للکار کر شجاعت و بہادری کی وہ عظیم الشان مثال قائم کی کہ جس نے جہاں ایک طرف دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تو دوسری طرف کربلا کے صحرا میں بہنے والے خانوادہ حسین کے خون نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ مولانا محمد علی جوہر نے اسے یوں بیان کیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مسند خلافت پر یزید کا قبضہ۔ رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند خلافت پر براجمان ہوا تو فسق فجور، ظلم و جبر، ناانصافی اور عہد شکنی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ یزید نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یزید کا چچا زاد بھائی
ولید بن عقبہ گورنر تھا۔ یزید نے اسے ایک مختصر سا حکم نامہ ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ پوری سختی کی جائے، یہاں تک کہ تینوں بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین کو یہ اطلاع ملی تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ادھر اہل کوفہ تواتر کے ساتھ خطوط و وفود کے ذریعے یہ اصرار کرتے رہے کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت۔ کوفے والوں کے بے انتہا اصرار اور لاتعداد خطوط کے جواب میں آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ کر کے اطلاع دے، اور سجا نامی ایک شخص کے گھر قیام کیا اور لوگوں سے حضرت امام حسین کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ جلد ہی 12,000 لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر لی، جس پر انہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر جلد کوفہ پہنچنے کی گزارش کی۔ حضرت حسین نے خط ملتے ہی کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر کوفہ کے نئے گورنر عبداللہ بن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حسین کی بیعت کے بارے میں مخبری ہو گئی۔ چنانچہ چند سازشی عناصر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کو بانی بن عروہ کے مکان سے گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا، اور اہل کوفہ بزدلی، خوف و بے بسی کی تصویر بنے۔ شہادت کا یہ روح فرسا منظر دیکھتے رہے۔ حضرت حسین کی کوفہ روانگی۔ 3 ذی الحجہ 60 ہجری بروز دوشبہ حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور یہ وہی دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ اہل مدینہ اور صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، اہل کوفہ کی بے وفائیاں اور شہادت علی مرتضیٰ یاد دلائی، مگر آپ نے فرمایا، میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، حضور نے مجھے تاکید کے ساتھ اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، اب یہ کام ضرور کروں گا، خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ لوگوں نے آپ سے خواب کی تفصیل جاننی چاہی تو آپ نے فرمایا، میں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتانا اور نہ بتاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے پروردگار عز و جل سے جا ملوں گا۔ ابھی آپ کوفہ کے راستے میں قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ خر بن یزید تمیمی سے سامنا ہوا، جو 1000 افواج کے ساتھ آپ ہی کی تلاش میں تھا۔ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے کوفہ آنے پر اصرار کیا تھا، لیکن اب یزید کے ساتھ تھا۔ وہ آپ سے ملا اور حضرت مسلم کی شہادت سمیت پوری رودات سناتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے کوفہ جانے پر اصرار کیا۔ چنانچہ آپ نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں کوفہ سے آنے والے لوگوں نے آگے نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ کربلا میں قیام۔ 2 محرم 61 ہجری کو ایک مقام پر آپ نے قافلے کو روک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ یہی جگہ ہماری مقتل ہے۔ چنانچہ وہاں خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر وہاں سے خیمے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر صحرا میں لگا دیے گئے، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کربلا میں عمرو بن سعد 4000 فوجیوں کے ساتھ آپ کے محاصرے پر مامور تھا۔ اس وقت آپ کے خیموں میں معصوم شیر خوار بچوں، بیمار زن العابدین اور خواتین سمیت 72 نفوس قدسیہ ذکر الہی میں مصروف تھیں۔ حضرت حسین نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھے۔ نمبر 1، مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے۔ نمبر 2، کسی سرحدی مقام کی جانب نکل جانے دیا جائے۔ نمبر 3، یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے تاکہ اپنے معاملات طے کر لوں۔ عمرو بن سعد نے شرائط ابن زیاد کو لکھ کر بھیجی، لیکن اس نے یہ تینوں شرائط قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے
حکم جاری کیا کہ حسین بن علی کو فوراً گرفتار کر لے یا پھر جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاک شخص شمرزی الجوشن کو نیا سالار بنا کر بھیج دیا۔ خاندان حسین کا پانی بند۔ وہ 7ویں محرم کی ایک اداس اور غمگین صبح تھی جب شقی القلب عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمرو بن الحجاج کی قیادت میں 500 یزیدی فوجی دریائے فرات کے محاصرہ کر لیتے ہیں۔ کربلا کے تپتے صحرا غصے سے آگ برساتا سورج اور خیموں میں معصوم بچوں کی بھوک و پیاس سے بلبلاتی آوازیں زمین کے سینہ شک کر دینے کے در پہ ہے۔ ایسے میں عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی نہیں جاتی۔ فرتے جذبات میں مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑتے ہیں۔ دریائے فرات پر مطمئن فوجی جب ایک شاہ سوار کو دھوپ کی تیز روشنی میں چمکتی برہنہ تلوار لیتے سرپٹ اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں۔ دریائے فرات کا بہتا ٹھنڈا پانی سامنے ہے۔ حضرت عباس خود بھی پیاسے ہیں لیکن صرف مشکیزہ بھرتے ہیں کہ پہلے معصوم پیاسے پانی پی لے۔ ابھی مشکیزہ لے کر خیمے پر پہنچتے ہیں کہ تیروں کی بوچھاڑ سینے اور مشکیزے دونوں کو گھائل کر دیتی ہے۔ پانی معصوموں کے حلق کو تر کیے بغیر ہی بہہ جاتا ہے اور سیدنا عباس علم بردار شہادت کا مرتبہ پا کر جنت کو سدھارتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ اب شہادت کا وقت بہت قریب ہے، چنانچہ آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا، اے میرے جانثار رفقا، یزید کی فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے، تم لوگ یہاں سے جس طرف مناسب سمجھو نکل جاؤ، مگر آفرین ہے حسین کے ان پیاروں پر۔ اس وقت ہر شخص نے آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کا عزم کیا۔ یوم عاشور، شب عاشورہ، سیدنا حضرت حسین خیمے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو حسین چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح منور ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے فضا میں پھول بکھیر دیے ہیں۔ رفقا سے فرماتے ہیں کہ نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے تھے، فرمایا کہ حسین اب ہم سے ملنے کی تیاری کر لو۔ رائے حق کے متوالوں کی پوری رات عبادت میں گزری۔ صبح آپ نے یزیدی فوج کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسا، حیدر کرار کا نور نظر اور خاتون جنت کا لخت جگر ہوں۔ تم واقف ہو کہ رسول اللہ نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ تم سب نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اب تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو۔ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو اور مجھے اپنے رفقا سمیت مکہ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اس تقریر سے متاثر ہو کر خربند یزید تمیمی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شمرزی الجوشن نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ اب دیر نہ کرو۔ عمروں نے حضرت امام حسین کی جانب پہلا تیر پھینک کر سانحہ کرب و بلا کا آغاز کیا۔ لشکر حسین سے سب سے پہلے آپ کے ساتھیوں بریر حمدانی، عابد شاکری، نافع بن بلال، حبیب بن مظاہر اور دیگر نے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ اب اقربا کی باری ہے۔ اون محمد، جعفر و قاسم، علی و عبداللہ بن غرض ایک ایک کر کے سب آتے رہے اور جنت کو سدھارتے رہے۔ شہادت امام علی مقام۔ آخر میں لخت جگر علی اکبر ہاتھ میں تلوار پکڑے آگے بڑھے۔ والد محترم کو مسکراتی نگاہوں سے الوداع سلام کیا
اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو حضرت امام حسین نے جا کر فرمایا، تمہارے رونے کی آوازوں سے یزید کی فوجی خوش ہوتے ہیں۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے تھے، گود میں اٹھایا۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے تھے، گود میں اٹھایا اور باہر آ کر کہا، دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تیر آیا اور شیر خوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب حضرت حسین تنہا رہ گئے تھے۔ لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ امام علی مقام نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو داہنے ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوف زدہ فوجیوں کے سر قلم کرتے میدان جنگ میں چاروں جانب چل پڑی تھی۔ چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں زور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین نے ہاتھ روک لیا اور بآواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمع کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبوی کے شاہ سوار پر ایسا کار وار کیا کہ تلوار کلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسا سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لالا احمر ہو گیا۔ آپ نے زخمی سر مبارک پر دوسرا امامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے حصار میں اکیلے حسین کے جسم اتھر پر زخموں کے نشانات پڑتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوہ گرا کو شہید کر سکے۔ آخر شمر ملعون نے دھاڑ کر کہا، آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر گردن پر پیوست ہو گیا، جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ ذرہ بن شریک تمیمی نے زخموں سے چور فاطمہ کے لال پر وار کیا۔ بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ اسی حالت میں ستان بن انس نے نیزہ مارا۔ امام علی مقام زمین پر گر گئے۔ خلی بن یزید سر قلم کرنے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ سنگے دل اور شاکی القلب سنان بن انس نے سر مبارک کو جسم اتھر سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر ان وحشی فوجیوں نے جسم اتھر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ علامہ ابن جوزی نے تذکرہ الخواص میں لکھا ہے کہ آپ کے جسم اتھر پر 33 زخم نیزوں کے 43 تلواروں کے تھے، اور آپ کے پیر بن شریف پر 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ یہ تمام زخم جسم مبارک کے اگلے حصے میں تھے، پشت مبارک کی جانب کوئی زخم نہ تھا۔